السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 23ویں پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں ہم نے قرآن پاک کے دل کی تلاوت سماعت فرمائی، یعنی سورہ یاسین شریف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور اس کے بہت بے شمار فوائد ہیں۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، تو شام تک ہر بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام میں تلاوت کرتا ہے تو وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی مال چوری ہو گیا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ حتی الامکان اس مال کو حاصل کروا دیتا ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نزاع کی تکلیف کے آسانی کے لیے بھی سورہ یاسین کی تلاوت بہترین ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا حسن خوبی سورہ یاسین کی ایک بتاؤں میں آپ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی اس سورہ مبارکہ میں ایک کیف اور سرور رکھا ہے۔ جب بھی انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک دم الگ لہجے میں آ جاتا ہے۔ الف سے لے کر یا تک کے جو الفابیٹ ہیں، جس کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں، حروف جو ہے، اس میں سب سے حسن اور خوبی والے حروف میم اور نون ہیں۔ میم اور نون یہ بہت ہی حسن اور خوبی والے ہیں۔ تو آپ سورہ یاسین شریف کو پورا دیکھیں گے، جب تلاوت کریں گے تو پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک آیتوں کا خاتمہ نون اور میم پہ ہوتا ہے۔ یعنی جو آیت پوری ہوں گی نا، یا تو میم پر پوری ہوتی ہوں گی یا نون پہ ہوں گی۔ آپ پوری سورہ یاسین شریف دیکھ لینا، یہ دو حروف ہی آخری میں آئیں گے آیت کا پورا ہونے پر۔ جیسے یاسین نون آیا، والقرآن الحکیم میم آیا، انک لمن المرسلین نون آیا، علی صراط مستقیم میم آیا۔ ایسے آپ آخری تک دیکھ لینا، یا تو میم آئے گا یا تو نون آئے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور جیسے حروف یاسین کا تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر معنی جانتے ہیں۔ کسی مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے بتایا ہے کہ یاسین یا اللہ کا نام ہے، اور کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعبیر کی ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ اور یہاں قرآن پاک کو حکیم کہا، یعنی حکمت والا، اور قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے قرآن کو نازل کیا۔ کیوں قسم کھانے کی نوبت آئی؟ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کہ آپ نبی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا، لیکن فرشتہ انسانی شکل سے، صورت سے پاک ہے۔ اگر فرشتہ نبی بنتا تو ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کا حسوہ حسنہ کون بنتا؟ اور پھر یہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر نبی بنانا چاہتا تھا تو ایسے معاذ اللہ یتیم اور غریب کو کیوں نبی بناتا؟ مکہ کے کسی رئیس کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے کفار مکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، کیا؟ انک لمن المرسلین، اے محبوب آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی کہ محبوب آپ میرے رسول ہو۔
ہم کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم کیا گواہی دے رہے؟ اگر کوئی صبح قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے صرف، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہی گواہی سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، انک لمن المرسلین، اے محبوب آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہی گواہی اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، جو گواہی ہم دے رہے ہیں۔ علی صراط مستقیم، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ چلانے والا بنا کر بھیجا، یعنی لوگوں کو آپ سیدھے راستے پر چلا رہے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، چلانے کے لیے، سیدھی راہ لوگوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو بھیجا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، سورہ یاسین شریف میں ایک ولی کا تذکرہ ہے، 3 ولیوں کا۔ ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام غالباً صدوق تھا، اور ایک کا نام شمعون تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی تھے۔ سورہ یاسین کی ابتدا ہی میں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھیجا ایک بادشاہ کے پاس، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یا ایک مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھا لے جانے کے بعد وہ دونوں گئے، وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص سے انہوں نے یہی ایمان کا تقاضا پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین لائے تھے وہ دین کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، کیا اسے آپ شفا دے سکتے ہو؟ تو ان دونوں نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو شفا دے دیا، وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اور یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ نے ان دونوں کو قید میں کر دیا، قید بند کر دیا۔ اور یہی بات جو ان کا تیسرا ساتھی تھا شمعون کو پہنچی، تو وہ آیا لیکن اس نے تبلیغ نہیں کیا، اور حکمتاً بادشاہ کے اندر چلا گیا، بادشاہ کے دربار میں رہنے لگا، اور ان دونوں کو قید سے باہر نکلوایا۔ اور پھر یہ دونوں نے بادشاہ سے پورا ماجرا پیش کیا، اور تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تم مردہ قیامت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ سے دعا کر دے تو ہماری دعا سے بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے، ہماری دعا سے بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے ایک چاہنے والا تھا بادشاہ کا، اس کا ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بیٹے کی لاش کو بلایا، ان دونوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اسے زندگی عطا کر دے اور تو ہماری لاج رکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اور وہ لڑکا زندہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی دعاؤں کو سنا، اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا تیرے اس بندوں کی دعاؤں کی لاج رکھ لینا، تیرے اس بندوں کی دعاؤں کی لاج رکھ لینا، اور ان تینوں کی دعاؤں سے میں زندہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو 2 ہے، تیسرا کون؟ پھر شمعون نے اپنا راج ظاہر کر دیا کہ میں بھی ان تینوں میں ہی ہوں، یہ 2 اور میں 3 ایسے ملا کر ہے، اور بادشاہ اور وہاں جتنے لوگ تھے سب صاحب ایمان ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کی دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، بیمار کو شفا دے سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت میں تفسیر اور ترجمہ آپ پڑھ لینا، آپ کو خود کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ سورہ یاسین کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ مقام ہے۔ تو جو اولاد رسول اللہ ہو اور رسول اللہ کی امت کے ولی کے سردار ہو، غوث اعظم مردے کو زندہ کیسے نہ کرے؟ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نوازشیں دی ہے، یہ عطا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مسئلہ آگے سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ کل میں ہم نے قیام کے تعلق سے کہا تھا، دوسرا ایک کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت شروع ہوتی ہے اور امام صاحب رکوع میں رہتے ہیں، اور ہم جلد بازی میں آتے ہیں اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اللہ اکبر رکوع میں پورا ہوا تو ہم حالت نماز میں آئے ہی نہیں ہیں، امام کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ قیام فرض ہے اور اللہ اکبر قیام میں ہونا پورا۔
اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، سمجھ؟ تو اتنی بھی جلد بازی نہ کرے کہ ہم بے خیالی میں یا بے علمی میں ہماری نماز ہی نہ ہوتی ہو۔ ان تمام باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، خاص ضروری ہے۔ اور فرض نماز میں، واجب نماز میں، سنت نماز میں یا نفل نماز ہو، جو کوئی نماز ہو، اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا ہو تو ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا ہے، چاہے فرض ہو، چاہے وتر ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو۔ جو نماز میں اگر بھول سے ہم سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہو تو سجدہ سہو میں واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔